میں اور آپ آزاد ہیں، کیا ہم آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے، آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ آزادی بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہے۔ میرے ابھی تو آج ہم آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آزادی کے ساتھ آپ آزادی کے ساتھ بول نہیں سکتے، آپ آزادی کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ آزادی کے ساتھ اپنا مدرسہ اور اپنا مکتب نہیں چلا سکتے ہیں۔ جو مدرسے اور جن مسجدوں سے تحریک خلافت چلی تھی، جہاں سے جنگ آزادی لڑی گئی، جہاں سے علماء کو تیار کیا گیا، جہاں سے مجاہدین کو تیار کیا گیا، انہی کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ ہمارے مدرسے دہشت گرد کے اڈے بن گئے، ہمارے مکاتب دہشت گرد کے اڈے بن گئے، ہماری مسجدوں کا سروے کیا جا رہا ہے، ہمارے اوقاف پر ناجائز قبضے کیے جا رہے ہیں، اس کے تعلق سے قوانین کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس ملک کے اندر آزاد ہیں؟ اگر ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر آزاد ہیں اور تھوڑے موڑے آزاد بھی ہیں، جیسے اس مسجد کے اندر بیٹھ کر میں اور آپ بول رہے ہیں اور آپ میری بات سن رہے ہیں، نمازوں کو ادا کیا جا رہا ہے، تو میرے عزیزوں یہ ظاہری آزادی ہے۔ ایک آزادی انسان کی جسمانی روحانی ہوتی ہے، ایک ذہنی آزادی اس کی ہوتی ہے۔ کیا ذہنی اعتبار سے ہم آزاد ہیں؟ اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو یہی کہنا پڑے گا کہ اس طرح کی جو آزادی تھی، کل بھی ہم اس کو ٹھوکر مارتے تھے اور آج بھی اس کو اپنی جوتیوں کی نوک پر رکھتے ہیں کہ ایسی آزادی نہیں چاہیے، ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے نے، جب آپ مصر کے گورنر تھے، آپ کے صاحبزادے نے غلام کے بچے کو مار دیا۔ ریس کے اندر وہ آگے نکل گیا، تو میں تو گورنر کا بیٹا ہوں اور گورنر کے بیٹے سے کیسے تم آگے نکل گئے ہو؟ تو چابک لگا دیے، اس کو کوڑے لگا دیے۔ یہ خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود مدینے سے چل کر مصر آئے اور مصر آ کر آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا اور کہا کہ متى استعبدتم، کب سے تم نے ان کو غلام بنا لیا ہے؟ متى استعبدتهم، کب سے تم نے ان کو غلام بنا لیا ہے؟ وقد ولدت امهاتهم احرارا، ترى حال یہ کہ ان کی ماں ان کو آزاد جنا ہے، یہ تو آزاد پیدا ہوئے دنیا کے اندر۔ تم اگر گورنر ہے، تمہارے ہاتھ میں پاور ہے، تمہارے ہاتھ میں اگر طاقت ہے، تو تم بھی اتنی جواب دہ ہو جتنا کہ یہ غلام کا بیٹا جواب دہ ہے۔ لہذا عدالت قائم کی گئی اور عدالت قائم کرنے کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو کوڑے مارے گئے، کوڑے لگائے گئے۔ لیکن کیا آج ایسا انصاف موجود ہے جس کو انصاف کا مندر کہا جاتا ہے؟ کیا وہاں پر انصاف ہو رہا ہے؟ کئیوں بے گناہ مسلمان اور کئیوں بے گناہ لوگ سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کئیوں مائیں سسک رہی ہے، کئیوں باپ دل ملا رہے ہیں، کئیوں بیویاں اپنے شوہروں کی منتظر ہے، کئیوں معصوم بچے اپنے باپوں کی منتظر ہے، سلاخوں کے پیچھے بے گناہ ہونے کی وجہ سے اور بے گناہ ہونے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ظلم کیا تھا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، ظلم کیا تھا کہ جرم کے خلاف کھڑے ہوئے کہ اس ملک کے اندر آزادی ہم نے بھی حاصل کی ہے، اس ملک کے لیے قربانیاں ہم نے بھی دی ہے۔ اب آپ ہم سے کاغذ مانگیں گے، آپ ہمارا جنم داخلہ دیکھیں گے، آپ ہمارے کاغذات کو چیک کریں گے اور ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اگر اسی کو آزادی کہتے ہیں تو یہ آزادی آج بھی جوتیوں کی نوک پر ہے، اس کو کل بھی ٹھوکر مارتے تھے اور آج بھی ٹھوکر مارتے ہیں۔